اسی طرح کے ایک بہادر سپوت کیپٹن کاشف تھے. کیپٹن محمد کاشف بلوچستان کے ضلع واران کے اندر 21 اگست 2021 کو انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور آئی جی کا وہ نشانہ بنے. یاد رکھیے کہ وقت سب غم بھر دیتا ہے، لیکن کیا یہ غم بھر سکتا ہے یا نہیں بھر سکتا ہے؟ یہ ہم کیپٹن کاشف کے اہل خانہ سے آج اس پرپز کے تھرو کہ میں میری ٹیم ARY نیوز شہیدوں کو سلام پیش کر سکے، غازیوں کو سلام پیش کر سکے، آج ہم نے کیپٹن کاشف کے اہل خانہ کو دعوت دی ہے پروگرام میں. ہمارے ساتھ کیپٹن کاشف کے والد غلام دستگیر شاہد صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ انکل، آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ ان کی والدہ راشدہ ناہید صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ آنٹی، آپ نے بھی جوائن کیا. انکل، سب سے پہلے سب غم بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ غم بھر دیا کرتا ہے. کیا اولاد کی شہادت کا ایک تو فخر ہوتا ہے لیکن وہ غم بھر جاتا ہے؟ اولاد کا جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا ہے. یہ ایسا دکھ ہے، یہ اس کو وقت جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا. آنٹی، جب کیپٹن محمد کاشف کی یاد آتی ہے تو کیا کرتی ہیں؟ تو بہت اداس ہوتی ہوں، باتیں سوچتی ہوں، اس کی چھوٹی بچپن کی ساری ذہن میں لاتی ہوں پوری کہانی. تو اس طرح میں نے اس کو بڑا کیا، وہ اس طرح کرتا تھا بچپن میں، پھر اس طرح سارا کچھ ذہن میں آتا ہے. پھر بہت اداس ہوتی ہوں، پھر خود ہی صبر کرتی ہوں، پھر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر کا اجر دیتا ہے بندے کو. پھر اس بات پہ مجھے ہمت بن جاتی ہے. تو پھر میں کبھی یہ احساس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا نا کہ شہید مرتے نہیں ہیں، شہید اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق لے رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کاشف آپ کے ارد گرد؟ جی ہوتا ہے اس طرح. ہم گریو یارڈ جاتے ہیں کاشف کے پاس ہمیشہ، تو کبھی کبھی مطلب کبھی کبھار ہی ناغہ ہوتا ہے. تو جب ہم جاتے ہیں اکثر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا حوث اور گرمی محسوس ہوتی ہے نا، تو دل میں سوچتے ہیں کہ آج کتنی گرمی ہو گئی ہے. ایسے کہتے ہیں تو فوراً ایسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے جیسے AC کی ہوا ایک دم سے تیز ہو گئی ہے. تو درخت کے پتے نہیں ہل رہے ہوتے لیکن ٹھنڈ ہو جاتی ہے ایک دم، وہ سکون والی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوا ہے. ایک دن تو بادل آ گئے اور ہلکی ہلکی بارش آ گئی. تو اس دن کافی دھوپ تھی، سورج کہیں مطلب بادل کا نام نشان نہیں تھا. تو ہم نکلے تو ہم نے کہا بیٹھے ابھی پڑھ رہے تھے تو میں کہتی ہوں آج بہت حبس والی گرمی ہے. یقین کریں ہم اٹھے تو بادل ایک دم سے آئے ہیں ہمارے اوپر. تو بارش کی تھوڑی تھوڑی مطلب ایسے بچھار ہونا شروع ہو گئی. اور 65 کی جنگ کے اندر بھی اتنے معجزے ہوئے تھے، تو یہ معجزے تو شہیدوں کی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں. لیکن انکل، میں نے سنا ہے اور میں نے بہت سارے ساتھیوں سے سنا ہے شہیدوں کے کہ جو شہید ہوتا ہے نا، جب وہ PMA میں ہی جاتا ہے یا وہ شروع ہی کرتا ہے اپنی سروس تو اسی ٹائم سے الگ ہوتا ہے. کیا کیپٹن کاشف بھی اسی طرح سے تھے؟ ان کا رہنا سہنا، ان کی خمیر ہی الگ ہوتی ہے. میں نے سنا کیپٹن کاشف جب شہید ہوئے نا، ان کے کورس میٹ آتے تھے ہمارے گھر میں. ان میں ایک بتا رہے تھے کہ بھاگ رہے تھے، مائل ہوتا ہے وہاں، مائل کلیئر کرنا ہوتا ہے. وہ بھاگ رہے تھے تو ایک لڑکا پیچھے، کاشف آگے آگے تھا، سب سے فزیکلی بہت فٹ تھا یہ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ شہید ہے. جب یہ شہید ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ابھی وہ بھی کیپٹن بن گیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو ڈھونڈا جا کے نا، اسی یونٹ میں جا کے اس کو پوچھا کہ یار وہ کاشف شہید ہو گیا تو تم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ شہید ہے. کہتا ہے اس کی عادات دیکھ کے وہ ہے ہی ایسا تھا، ڈیفرنٹ تھا. ہر ایک کی ہیلپ کرنا، ہر ایک کے ساتھ اس نے بہت رحم دل تھا. ایک کیپٹن آیا، وہ ذرا بلکی تھے، وہ رو رہے تھے، کہتے کہ اگر کاشف نہ ہوتا تو آج میں آرمی میں نہ ہوتا. میں نے کہا کیوں آپ آرمی میں کیوں نہ ہوتے؟ وہ کہتا میرا جسم ذرا وزنی ہے تو مائل کلیئر نہیں ہو رہا تھا. مائل بھاگ رہے تھے تو میں سب سے پیچھے تھا، کاشف سب سے آگے بھاگ رہا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں بہت پیچھے تھے. واپس آیا، اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کے ساتھ مجھے کہتا ہے مائل کلیئر کرا دیا. اپنے 2 نمبر کٹوا لیے اور مجھے پاس کروا دیا. تو مطلب وہ ایک سیکریفائس کی چیز ہمیشہ شروع سے. تو آنٹی، آپ تو ماں کی تو گود سے بچہ آگے بڑھتا ہے اور گود سے عادات کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بچے کی. میں خود ماں ہوں، میں خود ماں کی حیثیت سے جب اپنے بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے. تو کیپٹن کاشف
کو جب آپ نے بچپن میں ہی دیکھا وہ اسی طرح سے ہمیشہ سے سیکریفائس کرنا، سیلف لیسنس، وہ چیز ہمیشہ سے تھی؟ جی وہ بہت کرتا تھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر میں ہر چیز شیئر کرتا تھا، اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا اور دوسروں کا حق دیتا ان کو. تو اپنے یونٹ میں بھی جب وہ ادھر پی ایم اے میں گیا نا تو اس کے روم میں جو روم میٹ ہوتے تھے تو وہ کام نہیں کرتے تھے تو وہ یہ کرتا تھا سارا کام. تو میں نے کہا آپ کیوں کرتے؟ کہتا میں کرتا ہوں نا. تو وہ نہیں کرتے تو خیر ہے، تو پیسے ان کی جگہ پہ خود دے دینے، یہ جو کام کروانے کے چھوٹے موٹے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو مطلب کچھ محسوس نہیں کرتا تھا کہ میں کیوں کروں، وہ سارے کام کر لیتا تھا. آخری دفعہ کب بات ہوئی اور کیا بات ہوئی؟ آخری دفعہ بات